अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तजवीदुल कुरान क्लासेस में आपका खैर मकदम हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो पिछले लेसन में हमने हमज़तुल वस्ल के बारे में सीखा था। आज हम सीखने जा रहे हैं वक़फ़। वक़फ़ को आज हम सीखेंगे, वक़फ़ कर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स पहुंचती रहे और आप इससे मुस्तफ़ीज़ होते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के सबक की तरफ और सीखते हैं वक़फ़ क्या होता है और वक़फ़ किस तरह करते हैं, ठीक है। तो वक़्फ़ की तारीफ जो है ना वो ये है कि किसी कलमे के आखिर में सांस और आवाज दोनों को तोड़कर ठहर जाना, ठीक है जी। और अगर वो मुतहर्रिक हो तो उसे साकिन कर देना। मैं इधर लिखता हूँ, आप लोग अपने पास कॉपी पेंसिल उठा के इसे लिख लें ताकि ये आपके पास सेव रहे और जब आपको भूलने लगे तो आप इसे दोबारा देखकर भी याद कर सकते हैं। तो ये है कि किसी कलमे के तो तारीफ हमारे पास क्या आई कि किसी कलमे के आखिर में सांस और आवाज दोनों को तोड़कर ठहर जाना। हमने सांस को भी तोड़ना है और आवाज को भी तोड़ना है, दोनों चीजें एक साथ चलेंगी तो वक़्फ़ होगा, ठीक है ना। सांस और आवाज दोनों को तोड़कर हमने ठहर जाना है। ये हमारे पास डेफिनेशन है कि हमने सांस को भी तोड़ना है और आवाज को भी तोड़ना है, तोड़कर ठहर जाना है। अगर आगे वाला हर्फ मुतहर्रिक हो, ठीक है जी, कि कहां पर रुकना, कहां पर है, किसी कलमे के आखिर में, आखिरी हर्फ पर हमने रुकना होगा, ठीक है जी। अगर वो मुतहर्रिक होगा तो हम क्या करेंगे, उसे साकिन कर देंगे, ठीक है जी। हम उसे क्या करेंगे, साकिन कर देंगे। किसी कलमे के आखिर में सांस और आवाज दोनों को तोड़कर ठहर जाना और आगे वाला हर्फ अगर मुतहर्रिक है जहां पर हम ठहर रहे हैं, तो वक़्फ़ का मतलब क्या होता है, ठहरना, ठीक है ना। वक़्फ़ का मतलब क्या हुआ, ठहरना। तो हम ठहर जाएंगे उस हर्फ पर, ठीक है जी। अगर वो मुतहर्रिक होगा तो हम उसे साकिन कर देंगे, मुतहर्रिक होगा तो हम उसे साकिन कर देंगे। इसकी एग्जाम्पल भी हम देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, स्टेप नंबर 2 था हमारे पास, वो ये था कि हमने अक़साम देखनी है इसकी, ठीक है ना। अक़साम की बात करके फिर हम वापस तारीफ की बात करके आपको एग्जाम्पल समझा देंगे। वक़्फ़ की अक़साम कैफियत के एतबार से आज हम सीख रहे हैं कि हमने अक़साम की बात करनी थी। कैफियत के एतबार से वक़्फ़ की अक़साम 5 बनती हैं। वक़्फ़ की अक़साम 5 बनती हैं। पहले नंबर पर है वक़्फ़ बिस्सुकून, वक़्फ़ बिस्सुकून, ये हमारे पास पहले नंबर पर है वक़्फ़ बिस्सुकून। और दूसरे नंबर पर है वक़्फ़ बिल इश्माम, वक़्फ़ बिल इश्माम। और तीसरे नंबर पर है वक़्फ़ बिल इब्दाल, ठीक है जी, वक़्फ़ बिल इब्दाल। और तीसरे नंबर पर है वक़्फ़ बिल इस्कान, वक़्फ़ बिल इस्कान। और 5वें नंबर पर है हमारे पास वक़्फ़ बिल रौम, वक़्फ़ बिल रौम। तो आपने ये भी वक़्फ़ की कैफियत के एतबार से जो इसकी अक़साम है वक़्फ़ की, वो भी आपने याद रखनी है। पहले नंबर पर है वक़्फ़ बिस्सुकून, फिर है इश्माम, फिर है इब्दाल और फिर है इस्कान और है बिर्रौम, ठीक है जी। ये आप लोगों ने 5 अक़साम है इसकी, ये आपने याद रखनी है। तीसरी मर्तबा मैं फिर दोहरा देता हूँ, बिल इस्कान यानी कि पहले है बिस्सुकून, इश्माम, इब्दाल, इस्कान और है अर्रौम,
ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے وقف کی اقسام کیفیت کے اعتبار سے، یہ آپ لوگ اپنے پاس سیو کر لیں۔ تو اس کے بعد ہم جو ہے بات کرنے والے تھے کہ وقف کی مثالیں، تیسرے نمبر پر ہم نے کہا تھا، تو یہ ہمارے پاس تیسرا پوائنٹ ہے، وہ ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کس طرح کسی کلمے کے آخر میں رکنا ہے، آواز کو بھی توڑنا ہے اور سانس کو بھی توڑنا ہے، اور آگے والا اگر حرف متحرک ہے تو اسے کس طرح ساکن کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اگزامپل ہے، میں لکھتا ہوں، یہ میں نے ایک آیت لکھی ہے، ٹھیک ہے جی، زبر زیر میں اس کے اوپر نہیں لگاتا، بس ایسے آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے لکھی ہے۔ تو یہ لکھا ہوا ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ٹھیک ہے، اسحاق، یہاں پر ویسے میں نے سٹاپ کیا ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ٹھیک ہے، یہ آیت کمپلیٹ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو میں کیا کرتا ہوں، میں جب یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں میرا سانس نہیں جاتا یہاں تک پڑھنے میں، تو میں کروں گا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، ٹھیک ہے۔ تو میں کہاں پر رک رہا ہوں، میں لام کے اوپر میں سٹاپ کر رہا ہوں، لام کے اوپر، یہاں پر میں نے سٹاپ کیا ہے اسماعیل، ٹھیک ہے، میں نے کیا کیا اسماعیل، ٹھیک ہے۔ تو میں نے لام کو کیا کر دیا، ساکن کر دیا، حالانکہ یہ متحرک تھی، پہلے متحرک تھی اسماعیل و اسحاق، میں نے کیا کیا اسماعیل و اسحاق، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا آ رہی ہے، حرکت تھی، تو میں نے جب اس پر سٹاپ کیا تو میں نے اسے کیا کر دیا، سکون دے دیا، اسے ساکن کر دیا، کیونکہ یہ علامت جو ہے نا یہ سکون کی علامت ہے۔ میں نے پڑھا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، اسماعیل، ٹھیک ہے جی۔ تو میں کیا کرتا ہوں وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے کیا کیا، اگر میں اس پر سٹاپ کروں گا تو میں کسی کلمے کے آخری حرف پر رک رہا ہوں، اسماعیل، یہاں پر میں رکا ہوں تو میں نے متحرک کو ساکن کر دیا۔ اسی طرح سے اگر میں کسی حرف پر رکنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا، میں جس کلمے پر رک رہا ہوں، جس حرف کے اوپر میں سٹاپ کروں گا، اگر وہ متحرک ہوگا تو میں اسے ساکن کر دوں گا، یہی وقف کی تعریف ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری اگزامپل ہیں، آپ لوگ کر سکتے ہیں، جیسے ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، ٹھیک ہے، یہاں آیت کمپلیٹ ہوتی ہے، تو میں نے سٹاپ کرنا ہے، میں نے سانس کو بھی توڑنا ہے، میں نے آواز کو بھی توڑنا ہے، تو میں کیا کروں گا اولئک علی ھدی من ربہم، ٹھیک ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اب جو ہمارے پاس ربہم تھا وہ پہلے سے ہی سکون میں ہے، ٹھیک ہے جی، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ویسے ہی سکون میں ہے تو ہم نے وقف کر دینا ہے۔ وقف ہم جب کریں گے تو سکون اگر حرکت کی علامت ہے تو اسے ہم نے سکون دینا ہوگا۔ جیسے آپ دیکھیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، ٹھیک ہے۔ اب میں کرتا ہوں تبارک الذی بیدہ الملک، تو الملک جو تھا ہمارے پاس لفظ وہ کس کے ساتھ ہے، حرکت کے ساتھ ہے، تو میں جب سٹاپ کروں گا میں کیا کروں گا تبارک الذی بیدہ الملک، ٹھیک ہے، میں کیا حرکت کو تھوڑی سی دیر کے لیے سکون دے دوں گا، ٹھیک ہے جی، اسے میں سکون میں تبدیل کر دوں گا۔ جیسے ہے مثال دیکھ لیں ہے الحمدللہ
تو یہ ہمارے پاس ہے سورہ الفاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین. تو میں اس کلمے پر سٹاپ کر رہا ہوں تو میں اسے کیا کروں گا؟ سکون دے دوں گا. یہ سکون عارضی ہوتا ہے کیونکہ میں وقف کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، میں وقف کر رہا ہوں تو یہاں پر سکون میں دے دوں گا. جیسے ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اب الفیل جو ہے نا، یہ لفظ الفیل، تو اس کے نیچے زیر ہے تو یہ متحرک ہوا. ہم نے کہا تھا کہ اگر کسی حرف کے اوپر زبر، زیر یا پھر پیش کی علامت آتی ہے تو اس حرف کو متحرک حرف بولتے ہیں. تو جب لام کے اوپر، لام کے نیچے زیر آئی ہے تو لام متحرک ہے. تو میں کیا کروں گا؟ میں نے سٹاپ کرنا ہے، میں نے سانس کو بھی توڑنا ہے اور آواز کو بھی توڑنا ہے. میں کیا کروں گا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ٹھیک ہے، الم یجعل کیدہم فی تضلیل. ٹھیک ہے، تو اس کے نیچے دو تنوین ہے. اب میں نے کیا کیا؟ سکون دے دیا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جہاں پر حرکت ہو، جس حرف پر اگر آپ سٹاپ کریں گے تو اسے ہم نے متحرک کو ہم نے ساکن بنانا ہوگا. جس حرف پر بھی آپ سٹاپ کریں گے اگر وہ متحرک ہوگا تو ہم نے اسے ساکن بنانا ہوگا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. ٹھیک ہے، ابابیل. تو میں ابابیل کے اوپر سٹاپ کر رہا ہوں، حالانکہ لام کے اوپر تو زبر ہے، لام متحرک ہے. تو میں نے کیا کیا؟ ابابیل. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے آپ بے شمار وقف کی یہ ایگزامپل آپ کر سکتے ہیں. میرے خیال سے میں نے 4-5 آپ کو ایگزامپل دی ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ان لوگوں تک جن کو اس چیز کی ضرورت ہے. مزید اگر آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، جو ہم نے وقف کی اقسام کی بات کی ہے، انشاءاللہ 5 اقسام ہم نے ادھر آپ کو بتائی ہیں وقف کی، تو ایک ایک کو ہم انشاءاللہ روزانہ ہی ڈسکس کریں گے. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن میں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.